وينهى عن الفحشاء والمنكر كما قال سبحانه وتعالى إلى آخر الآية المباركة. وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. بے شک اللہ اے انسانوں، اے بنی آدم ذات، اے آدم کے بیٹوں، تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور ایک دوسرے کو ان کے جو حقوق ہیں، ان کا جو حصہ ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی ان کو دو. اور اے ساکنان ارض، اے زمین پر بود و باش اختیار کرنے والوں انسانوں، اللہ تم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ تمہیں پابند کرتا ہے ان چیزوں سے جن سے برائیاں پھیلتی ہیں، اور ایسی باتوں سے بھی اللہ تم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے جو واقعی خدا کی مرضی کے خلاف، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ایسی بات جس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، ان کا شمار نیکیوں میں نہیں ہوتا ہے بلکہ برائیوں میں ہوتا ہے. وہ ثواب میں گنی نہیں جاتی بلکہ وہ گناہ میں گنی جاتی ہے. یہ تھا وہ آسان اور جلدی سمجھ میں آنے والا ہماری اپنی اردو زبان میں ترجمہ، مطلب، مفہوم اور خلاصہ.
جو ہر جمعہ ہم سنتے، ہر جمعہ خطیب صاحب قبلہ اس آیت مبارکہ کو اللہ کے حکم کو پڑھتے، خطیب صاحب تو اپنا کام کرتے ہیں، داعی تو اپنی دعوت دے رہا ہے، کیا سامع سننے والا بھی اس کو قبول کر رہا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ خطیب صاحب اپنی بات نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب سے کچھ بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ جس کے سامنے آپ سجدے ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو غلام ثابت کرنے کے لیے کہ میں غلام مخلوق نہیں ہوں بلکہ غلام خالق ہوں، میں عبد الدنیا نہیں ہوں، میں عبد اللہ ہوں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بات، اللہ کا کلام، کلام اللہ کا، زبان خطیب صاحب، تو انسانی ذہنوں کے مطابق انسان کی جو فکر اور سوچ ہوتی ہے، معلوم ہے انسان بالکل چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے، صغیر الجسم ہے تو صغیر الفکر بھی ہے، اس کا جسم چھوٹا ہے تو اس کی فکر بھی چھوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے لحاظ سے، اس کے دماغ کے لحاظ سے، اس کے علم کے لحاظ سے اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اے خدا کے بندو، جو بات تم کو بتائی جا رہی ہے، خبردار دوسری باتوں میں تم شک کر سکتے ہو، وہاں شک کی گنجائش ہے، آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات خدا بتا رہا ہے تمہارا، جس کو تم تسلیم کرتے ہو اور کہتے ہو بار بار اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا تم یہ زبان سے ہی کہہ رہے ہو یا تمہارا دل بھی کہتا ہے؟ جیسے اللہ نے ہمارے منہ کی زبان بنائی ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا جو حرکت کرتا ہے، جب حرکت کرتا ہے تو اس سے جو چیز باہر آتی ہے اس کو کہتے ہیں بات، لفظ۔ یہ زبان الفاظ پھینکتی ہے، لفظ کے معنی بھی پھینکنے کے ہیں، لفاظ خوب پھینکنے والا، مطلب خوب بات کرنے والا، اس کو کہتے ہیں لفاظ۔ یہ آدمی لفاظی کر رہا ہے، یہ خوب بول رہا ہے جی۔ تو جس طریقے سے پاک پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے اس حصے میں، جس کو ہم منہ کہتے ہیں، منہ، اس کو ہم منہ نہیں کہتے، اس کو منہ نہیں کہتے، اس کو منہ نہیں کہتے، بلکہ خاص حصہ ہے، اس کے اندر اللہ نے کھانے پینے کے لیے دانت بنائے، دانت۔ انسان نے اس کو گنا کہ میرے منہ میں کتنی دانت ہے، تو 32 دانت، 32 سخت دانتوں میں ایک نرم زبان ہے، 32 سخت دانتوں میں ایک نرم زبان کیسا نبھاؤ کر رہی ہے یہ دیکھیں، اس میں بھی بڑے اللہ نے فکر رکھی۔ آپ کے اطراف میں کتنا ہی سخت ماحول ہو، کتنی پابندیاں ہوں، کتنا ہی آپ پر پریشر ڈالا جائے، کتنا ہی آپ پر دباؤ ڈالا جائے، کتنا ہی آپ کو ستایا جائے،
یہ میں نے تمہارا جو منہ بنایا نا اس سے سبق سیکھو. دانت انتہائی سخت، اس کا بس چلے تو پتھر کو بھی کتر دے. کہتے ہیں نا یہ پھولے چنے نہیں ہیں، لوہے کے چنے ہیں. تو اتنے سخت دانتوں میں وہ بھی 32، اس میں انتہائی نرم و نازک زبان. کیسے محفوظ ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، قربان جائیے کیا خوب ارشاد سنا. آپ معلم انسانیت ہیں، سکھاتے ہیں آپ انسانیت کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، سکھانے کے لیے آئے. آپ کو تو اللہ نے سکھا دیا، اب کسی انسان کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کا کام سکھانا، پیغمبر کا کام دینا، پیغمبر کا کام عطا کرنا، جی سخا کرنا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کس کے بارے میں ہے یہ؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیہ شعر. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے مجھے اپنی زبان کے بارے میں حفاظت دی، ضمانت دی، جو زبان کی حفاظت کرے گا. اب زبان کی حفاظت کرنے کا مطلب جو بولنا ہے، جہاں بولنا ہے، جب بولنا ہے وہی بولنا، اس سے ہٹ کے نہیں بولنا. اچھا جو بولنا، جب بولنا، جہاں بولنا، کیا بولنا؟ اچھا بولنا، خراب نہیں بولنا. جو بولنا، جب بولنا، جہاں بولنا، جوڑنے والی بات بولنا، توڑنے والی بات نہ بولنا. اسلام کی بات، دین کی بات، صداقت کی بات، ایمان کی بات، کفر کی بات نہیں. کہ مومن ایمان پھیلانے آیا ہے، کفر پھیلانے نہیں آیا. مومن کا کام ایمان کی دعوت دینا ہے، ایمان کو پھیلانا ہے، نہ کہ کفر کو پھیلانا. مطلب مومن دوسرے ان لوگوں کو جو مومن نہیں ہے، اس کا کام ہے کہ ان کو مومن بنائے، نہ کہ مومن کو کافر بنائے. یہ کام نہیں کرنا ہے مومن. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی. جو اس زبان کی ضمانت دے کہ جو اللہ اور جو اس کا رسول چاہتا ہے وہی بولے، یہی ضمانت ہے. اگر وہ زبان کی ضمانت دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمایا، کیسا خوب ارشاد فرمایا. یہ زبان ہر بات کہنے کے لیے نہیں ہے، وہی بات کہنے کے لیے جو کہنی چاہیے، جو سننے والے کو بھی پسند ہو، ناگوار خاطر نہ ہو، دل جوڑنے والی ہو، دل توڑنے والی نہ ہو. گویا یہ بھی عدل ہے، یہ بھی انصاف ہے. ایسے نہیں کہ عدل و انصاف صرف تخت پر بیٹھ کر ہی ہوتا ہے، گدی پر بیٹھ کر ہوتا ہے. یہ زبان کا انصاف ہے کہ زبان سے آپ وہی بات کہیں، وہی بات فرمائیں، وہی بات نکالیں، تو یہ زبان کا انصاف ہے. جو اپنے منہ کے اندر دانتوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ جنت صاحب آپ کے ہاتھ میں ہے، اب جہنم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اب جو آپ کو پسند ہے وہ انتخاب کیجیے، آپشن آپ کو دے دیا گیا، آپ کی چوائس پر ہے. اچھا دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے تو جنت ہے، اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. حفاظت کرنا ہے تو اوپر کیا چیز حفاظت کرنا ہے، کہاں استعمال کرنا ہے، اس کو بھی حضور پاک علیہ السلام والسلام نے بالکل صاف فرما دیا. صاف یہ باتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی سے، روزانہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں.
صبح اٹھتے ہی ہماری زبان چلتی ہے، یہی باتیں تو مسلم معاشرے کے اندر پھیلانا چاہیے، مولانا حضرات کی، خطیبوں کی، مفتیوں کی، عالموں کی، جی وہ جن کے پیچھے ہجوم چلتا ہے، ہجوم لوگ چلتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں جن کا تعلق ان کی روزانہ کی زندگی سے ہو۔ اسی سے جو خاکی انسان ہے نا، وہ خاکی انسان خاکی نہیں رہتا بلکہ نوری بن جاتا ہے۔ بندہ نوری صفات بن جاتا ہے خاکی جا کے، کیونکہ وہ نور خدا کی بات سن رہا ہے، نور قرآن کی بات سن رہا ہے اور اسی بات کو پھیلا رہا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک جو زبان کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت، سرکار فرمانے جنت اس کے لیے وہ جنتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زبان کو سنبھال کے رکھے۔ اس سے پہلے کہ دنیا کا کیا کہہ رہے ہیں آپ، زبان کو سنبھال لیا۔ حضور پاک علیہ السلام اس سے پہلے اس امتی کو سنبھال رہے ہیں، امتی سمجھ جا، کہیں کچھ کہنے کے بعد تجھے شرمندہ ہونا نہ پڑے، تجھے کسی سے معافی مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کیسا امتی چاہتے ہیں؟ جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق گفتگو کرے۔ امام الصدیقین، شاہ صداقت، یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مومنوں میں وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ جماعت جس کو یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر فخر بنی آدم، رحمت عالم، جان عالم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بعد اس دنیا میں مسلمان اگر کسی شخصیت کو افضل البشر مانتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے خطبے میں سنتے ہیں نا، عربی خطبے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ بات اٹکل بچوں نہیں ہے، یہ بات محکمے موسمیات کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا صرف ہوا چلے گی تو زبردست بارش ہو جاتی ہے، اور زبردست بارش ہوگی تو صرف ہوا چلتی ہے، ایسے لوگوں کا یہ کہوا نہیں ہے، بلکہ یہ بات تحقیق کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کی تحقیق کر لی گئی، اب مزید آپ کو تحقیق کی زحمت نہیں کرنی ہے، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت، زندگی کاروبار سے آپ کو تحقیق کرنے کا وقت کب ملے گا؟ بھی بچوں کی خواہشات آپ کو پوری کرنا ہے، روٹی پوری کرنا ہے، جی کپڑا لتا، کھانا مکان سب فراہم کرنا ہے آپ کو، تو کب وقت ملے گا تحقیق کرنے کا؟ اس لیے آپ تحقیق مت کیجیے، یہ بات تحقیق کی جا چکی ہے، اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کہ مان لینا ہے۔ بعض حضرات تحقیق میں جاتے ہیں، نہیں ہے بھائی، آپ کو تکلیف دی ہی نہیں گئی، آپ پہ فرض کیا ہی نہیں گیا، سب تحقیق کر کے بول دیا گیا، آپ کا کام صرف ماننا ہے، تو ماننے کے بجائے ہمارے بھائی اس بات کی تحقیق میں لگ رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ اچھا حدیث میں بھی بخاری شریف میں ہے کیا؟ لے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ قرآن شریف کیا ہے، قرآن شریف کی تعریف کیا ہے، یہ کتنے سال تک نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، زبور، انجیل، توریت کہ کیا خاص بات قرآن شریف کے اندر ہے، یہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ سوال پوچھا ہے تو ایک بھی سوال کا جواب دینے کے موقع پہ نہیں ہوں گے، مگر کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟
اسی لیے میں یہ پوچھ رہی تھا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بتائیے آپ۔ یہ چیز نہیں کرنا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کرنا کہاں ہے تو نہیں کرنا کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ بتائیے آپ۔ زندگی میں بہت سی باتیں کرتے ہیں آپ سے پوچھا جائے پکڑ کے یہ کر رہے ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولو تو بتا سکتے آپ؟ نہیں بتا جی۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب معراج شریف کا واقعہ ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی مومن بھائی نے نہیں بتایا تھا کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے مجھے معراج ہوئی، میں راتوں رات جا کے آیا، بلکہ ایک پکے پختہ کافر نے بتایا۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا آپ یقین کریں گے، کیا آپ سے اس بات کی تصدیق ہو سکے گی کہ آپ کے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کے تیسرے میں گئے اور آئے؟ کیا ایسا ممکن ہے، پاسبل؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہیں کرا، میں ذرا حضرت علی سے پوچھ لیتا ہوں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذرا مشورہ کر لیتا ہوں۔ حضرت بلال مؤذن رسول ہیں، وہ بھی سرکار کے بڑے قریب ہیں، ذرا ان سے میں میٹنگ کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کا سودا ادھار نہیں تھا، نقد تھا، نقد۔ جیسے سوال نقد تھا جواب بھی نقد۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ اس بات کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ جی کس نے فرمایا کہ میں راتوں رات جا کے آ گیا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس بات کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول کی نسبت ہے۔ بس اب مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، میرے رسول نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ اب یہاں صرف تصدیق ہی کرنی ہے، تکذیب کی جگہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا مزاج دیا مومنوں کو کہ رسول کی بات کے سامنے آپ کو جھک جانا ہے، تسلیم کرنا، قبول کرنا۔ جی تو جب ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وہ آیت مبارکہ کیا تھی؟ بار بار سنتے ہیں، سنتے بار بار ہیں، آیتیں بار بار سنتے ہیں، بار بار آیتیں سنیے بھی اور بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے کہ آخر کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ، اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مومنوں، اب تک تم کو بہت سارے آداب اور قاعدے اور طریقے اور سلیقے بتائے گئے ہے نا، اب ایک اور نیا طریقہ ادب تم کو سکھلایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خبردار جب تم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہو، جب تم کو صحبت رسول نصیب ہو رہی ہو، جب تم حضور کی نورانی مجلس میں بیٹھے ہو تو اپنی آواز خبردار پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ یہ بارگاہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ ٹھیک ہے، ادب کو بڑی اہمیت اسلام میں آتی ہے۔ یہ بارگاہ رسالت کی نشست کا عدل ہے، انصاف ہے کہ وہاں زور سے آواز نہیں کرنا ہے، بہت ادب اور قاعدے میں رہنا ہے۔ مطلب بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں تو چلائیں نہیں، زور سے بات نہ کریں، یہ شریف لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مومنوں کا طریقہ یہ بہت ہی نرم روی سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی بات چیت میں ملائمت ہوتی ہے، ملائم گفتگو ہوتی ہے۔
ہارڈ گفتگو نہیں ہوتی بلکہ سافٹ ہوتی ہے جی. تو جب یہ آیت مبارکہ اتری، حالانکہ اس سے مراد کچھ اور دوسرے اصحاب تھے، بے خیالی میں ان کی آواز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی تھی. تو ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بتایا گیا تھا کہ بھائی یہ بارگاہ رسول میں گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے. سلیقہ گفتگو ملتا ہے حضور کی بارگاہ سے. اور کون سکھا رہا ہے؟ وہ ادب یہاں کرنا ہے، حکم عرش سے آ رہا ہے. بارگاہ فرض پر ہے، حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ عرش سے آ رہا ہے. تو سرکار کی بارگاہ کا ادب عرش سے سکھایا جا رہا ہے. ادب کا ہے زیر آسمان از عرش نازک تر. مومنوں، کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے؟ کیا تم باخبر ہو؟ کیا تم واقف ہو کہ زمین پر آسمان کے نیچے ایک ایسی بارگاہ ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے؟ اللہ، وہ کون سی بارگاہ ہے؟ تاکہ وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے، وہ خدا کے رسول کی بارگاہ ہے، وہ پیغمبر خدا کی بارگاہ ہے. خبردار یہاں بے ادبی نہ کرنا. اس بارگاہ کا جو بے ادب ہے اللہ اسے کبھی اپنے قریب نہیں کرے گا. اللہ قریب اسے کرے گا جو اس بارگاہ کا ادب اور خیال کرتا ہے. تو جب بہرحال یہ آیت مبارکہ اتری تو زبان کا جو عدل اور انصاف تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد انتہائی دھیمی گفتگو کرتے تھے. آپ کی آواز سنی نہیں، انتہائی دھیمی گفتگو. دیکھیے ہمارے نوجوان روڈوں میں کہیں چیختے چلاتے جاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مومن ہو، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا ہے میرے بھائی. یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے، اسلام کا پیغام نہیں ہے. اچھا، جب منہ سے چیخ نہیں مار سکتے تو گاڑی کے سائلنسر سے مار سکتے ہیں. اوپر سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، نیچے سے بھی تکلیف دے رہے ہیں. ایسی آوازیں جب چیختے ہوئے جاتے ہیں، آپ سائلنسر سے ایسی آوازیں نکالتے ہیں تو سارے لوگ بد دعا دیتے ہیں آپ کو، سارے لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہوئے جاتے ہیں آپ. اس لیے جب ایسے لوگوں کی ٹکر ہوتی ہے تو پانی بھی نہیں مانگتا. سمجھیے اسلام کو، سمجھیے دین کو، سمجھیے انسانیت کو، آدمیت کو سمجھیے. کیا ہے آدمیت؟ جمعہ سے کیا لے جا رہے ہیں آپ؟ ممبر سے کیا اٹھا رہے ہیں آپ؟ گزشتہ جمعہ سے کیا اٹھایا آپ نے؟ اس جمعہ سے کیا اٹھا رہے ہیں آپ؟ کیا سبق لیا آپ نے؟ کیا حاصل کیا آپ نے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی دھیمی گفتگو، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، ذرا زور سے کہو. اللہ، اتنا دھیما، اتنا آہستہ، مینس اتنا سلو موشن میں کہ آواز آپ کی سنی نہیں دی. کچھ لوگوں نے پوچھا یا امام الصدیقین آپ اتنی دھیرے گفتگو فرما رہے ہیں، کیا کوئی عارضہ ہے؟ کیا کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے؟ آگے نہیں. پھر گفتگو کا جب سے یہ آیت گزری ہے میرا جی ڈر گیا ہے، خوف آنے لگا ہے، کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے اور مومنوں کی فہرست سے میرا نام کہیں خارج نہ ہو جائے. اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا بارگاہ رسالت کا. اب چاہے وہ زمانہ ہو چاہے یہ زمانہ ہو، یہ زمانہ تو سرکار کا ہی ہے. کس کے زمانے میں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آپ کس کی قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ
کس کی دی ہوئی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کس کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کرتے ہیں آپ؟ سنتیں کس کی ادا کرتے ہیں؟ دنیا کی سنتیں یا محبوب خدا کی سنتیں؟ کیوں آواز دھیمی ہو گئی آپ کی؟ آواز کیوں نہیں نکلتی اتنی پست؟ کیا کمزوری ہو گئی آپ کو؟ ویکنس پیدا ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد ڈر لگتا ہے، میں جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہوں تو منہ میں مٹی کی کنکریاں ڈال کے آتا ہوں تاکہ آواز پست رہے۔ اللہ، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ پوتے، پوتیاں، وہ نواسے، وہ نواسیاں جو اپنے بڑوں سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہیں، روا ہے گفتگو میں آواز کبھی بڑھ جاتی ہے، لیکن آمدن سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت نہ صرف گفتگو کرتے ہیں بلکہ گالیاں دیتے ہیں، اور ان سے ان کے جیتے جی ان کی زندگی میں ان سے جائیداد کا مطالبہ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، پراپرٹی طلب کرتے ہیں، مجھے دے دو، مجھے وہ دے دو، ورنہ میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا۔ اب ان لوگوں کو کیا حشر ہوگا اندازہ لگا لیں۔ میں منہ میں کنکریاں ڈال کے آتا ہوں تاکہ میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، پست رہے۔ اللہ، یہی قوت عشق تھی جسے بیان کیا گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ، یہ پستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمدن قبول کی تھی، گوارا کیا تھا، تسلیم کر لیا تھا کہ پیغمبر کے آگے زور سے نہیں بولنا ہے، خلاف پیغمبر نہیں جانا ہے۔ حضور کے منشا کے خلاف جو جائے گا، جس نے حضور کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے حضور کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ جس کو حضور کی قربت مل گئی، خوش نصیب انسان، اس کو خدا کی قربت مل گئی۔ دنیا خدا سے قریب ہونا چاہتی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن خدا سے قریب کیسے ہو؟ جو پہلے سے خدا سے قریب ہے، جو پہلے سے خدا کے نزدیک ہے۔ چاہنا تو ہمیں ان کا چاہیے، ارے وہ جب چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، وہ جب پستی انہوں نے اختیار کی اپنی آواز میں، ادب میں، سلیقے میں، گفتگو میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوت عشق سے ان کو بالا کر دیا۔ اللہ، کیا کر دیا؟ سرکار کا رفیق بنا دیا۔ بستر کے لیے مولا علی رضی اللہ عنہ کو چنا ہجرت کی رات، اور سفر کے لیے سیدنا ابوبکر کو چنا۔ بستر کا انتخاب بھی خوب ہے اور سفر کا انتخاب بھی خوب ہے۔ اللہ، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انعامات ہیں جو ادب کی وجہ سے اصحاب کو عطا ہوئے بارگاہ رسول سے۔ اس میں بھی عدل کے پہلو ہے، انصاف کے پہلو ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بھائیوں کے درمیان عدل، بہنوں کے درمیان عدل، بستی والوں کے ساتھ، روڈ پہ چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہے آپ کو۔ ایسا نہیں کہ کوئی کیس لے کے آئے تو جبھی عدل و انصاف کرنا ہے آپ کو۔ عدل و انصاف ہر جگہ، عدل و انصاف ہر جگہ۔ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، اب یہاں عدل کیا ہو سکتا ہے بھی؟ عدل یہاں یہ ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح صحیح اپنے بچوں کو معلومات دیں، مس گائیڈ نہ کریں بلکہ گائیڈ کریں، رہنمائی کریں، ان کی رہبری کریں، غلط معلومات ان کے کانوں میں نہ ڈالیں بلکہ صحیح معلومات ان کے ذہن نشین کریں۔ یہ استاد کا عدل و انصاف ہے۔ راستے سے چلے تو راستے کا بھی انصاف، گفتگو کرے گفتگو کا انصاف، نظر ڈالے تو نظر کا بھی انصاف ہے، بری نظر نہ ڈالے، حسد کی نظر نہ ڈالے، یہ ناانصافی ہے۔
یہ بے عدل ہے، نظر میں انصاف نہیں ہے۔ یہ انصاف کہاں کہاں ہے؟ خدا نے ہر جگہ انصاف رکھا ہے، اور ہم نے تو اسے بس ایک جگہ رکھ دیا، پوٹلا پوٹلی باندھ کے۔ ہر جگہ کچھ آپ لکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ہاتھوں میں قلم ہے، نون والقلم وما یسطرون، کیا سمجھتے ہیں آپ قلم کو؟ آپ کے پاس جو پین ہے اس کی قیمت، اس کی عظمت اللہ بتا رہا ہے کہ قلم کی قسم ہے، اتنا بڑا ہے قلم۔ وما یسطرون، اور جو اس سے لکھا جاتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، اس کی بھی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اس قلم سے لکھیں تو وہ لکھے جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہو، نقصان پہنچانے والا، انسانوں کو تقسیم کرنے والا نہ ہو، ڈیوائڈ کرنے والا نہ ہو، بلکہ ملانے والا۔ ان میں فتنہ اور فساد کی آگ لگانے والی تحریر نہ ہو آپ کی جو بھی تحریر ہو، نثر میں ہو، نظم میں ہو، جی کتاب میں ہو یا آپ کے دیوان میں ہو، انسانوں کو جوڑنے والی ہے تحریر اور آپ کی رائٹنگ، آپ کی جو بھی آپ لکھ رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، سطر یسطر، لکھنا، سطر، اسی سے اس کتاب میں کتنی سطریں ہیں؟ اس کتاب میں 20 سطریں، پہلی سطر میں کیا ہے، آخری سطر میں کیا ہے، اسی سے یسطرون۔ تو قلم کا انصاف یہ ہے کہ وہ صحیح لکھے، حقیقت لکھے، قصے اور افسانے نہ لکھے، بناوٹی باتیں نہ لکھے، بلکہ حقائق کو پیش کرے۔ اللہ کے مخلوق کو حقیقت چاہیے، کہانیاں نہیں چاہیے، قصے نہیں چاہیے، افسانے نہیں چاہیے۔ تو یہ عدل اور انصاف۔ ویسے ہی ایک مقرر، ایک خطیب شعلہ بیانی بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا شعلہ بیان مقرر صاحب مولانا کیا بیان کرتے ہیں، شام میں بیان ہوا، صبح مجھے کیا بیان ہوا، ارے خوب بیان ہوا، کیا ہوا وہی آدمی، کیونکہ شعلہ بیانی تھی نا، شعلے نکلنا، شعلے آپ کی گفتگو سے، آپ شعلے نکالنے کے لیے آئے، آپ کو اللہ نے شعلے نکالنے کے پیدا کیا ہے۔ شعلوں کا کام جلانا ہوتا ہے میرے بھائی، شعلوں کا کام خاکستر کرنا ہوتا ہے۔ آپ تو آگ بجھانے کے لیے آئے، آپ کا کام تو آگ بجھانا ہے، آگ لگانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ در حقیقت ہم نے بگاڑ دیا۔ کس سے بگاڑ دیا؟ یہ مولانا 16 بیان ہے، 16 بیان، شعلہ بیان نہیں۔ ان کے بیان میں 16 علوم رہتے ہیں، 16 علوم، 16 ڈکشنری سے بولتے ہیں یہ، 16 فنون سے بولتے ہیں یہ، 16 علوم سے بولتے ہیں۔ ان کے بیان میں ہوتا ہے قرآن کا نور، ان کے بیان میں ہوتا ہے تفسیر کا نور، ان کے بیان میں ہوتا ہے حدیث کا نور۔ یہ بیان کرتے ہیں تو اصول حدیث سے بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں تو اصحاب پیغمبر کی گفتگو رکھتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں تو سائنس سے بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں تو دلیل سے بولتے ہیں، بے دلیل نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں تو برہان سے بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو سنت سے بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو بزرگان دین کے عمل کو بتاتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو تاریخ سے بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو جغرافیہ سے بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو زمین کی حقیقتوں کے ساتھ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو مثال کے ساتھ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو سمجھ میں آنے والی زبان سے بولتے ہیں۔ یہ 16 بیانی ہے، 16 بیانی، نہ کہ شعلہ بیانی۔ شعلوں کا کام جلانا ہے، 16 بیانی کا کام دل و دماغ کی تشکیل کرنا ہے، ذہن سازی کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں یہی ملتا ہے، ذرا اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے میں نہیں کہتا، کسی سے کہہ رہے ہیں، وہ سامنے کوئی ہے ان کے، میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔
حضور کی سیرت آئینہ ہے. کیا ہم نے اپنے ہاتھوں میں کبھی یہ آئینہ لیا؟ دعوت میں جاتے ہیں تو خوب سنت دیکھ لیتے ہیں، لباس تو ٹھیک ہے ہی نہیں، بال ٹھیک ہے نہیں، ٹائی ٹھیک ہے نہیں، سوٹ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، چہرے پہ کی داغ دھبا تو نہیں ہے. ایک دعوت میں بندہ بندے سے ملنا جا رہا ہے تو اتنا سج رہا ہے، اور جس بندے کو خدا کے سامنے جانا ہے اس کو کتنا سنورنا چاہیے. دنیا کے بندے کے سامنے جانے کے لیے دنیا کا آئینہ ہے، اور خدا کے سامنے جانے کے لیے محمدی آئینہ ہے. اللہ نے آئینہ دیا، اے انسانوں اس آئینے میں سنور کیا ہو، اس آئینے میں سچ کیا ہو، اس آئینے میں دھت کیا ہو. کیسا تم کو سنورنا ہے اس میں تم کو معلوم ہو جائے، کیسا تم کو خدا کی بارگاہ میں آنا ہے. رسول کی بارگاہ کا وہ ادب ہے، اللہ رسول کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے، رسول اللہ اللہ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہے ہیں. اللہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں مانتا، آپ کا انکار کر رہا ہے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، مکی بھی، مدنی بھی، تہامی بھی، طائف کے رہنے والے پتھر مار رہے ہیں، آپ کو نہیں مانتے. کوئی نہ مانے، آپ کہیں لا الہ الا اللہ، آپ کہیں محمد رسول اللہ. آپ کہتے جائیے لا الہ الا اللہ، میں کہوں گا محمد رسول اللہ. سرکار اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سرکار کی عظمتیں بتا رہا ہے. سرکار نے ہی فرمایا نا، جب طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی مطلب آپ مانا نہیں. اچھی بات نہ ماننا یہ بھی ناانصافی ہے. انصاف لفظ چھوٹا ہے، عدل چھوٹا لفظ ہے، این دال لام، لیکن اگر کھولیے تو 30 لائبریریاں اس سے بھر جائیں. زندگی کی الف سے لے کر زندگی کی یا تک پورا عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے. ناانصاف کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، مومن کبھی ناانصاف نہیں ہوگا، ڈیوٹی کرے گا عدل کے ساتھ کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ایسا تو خیرات سبھی دیتے ہیں، یہ بھائی کا حصہ ہے، یہ بہن کا حصہ ہے، یہ تو دے دیا آپ نے. حصے سے زیادہ دینا یہ ہے احسان. کسی کو شادی وقت خرچہ دے دیا، ارے بڑا احسان ہے ان کا. احسان کی تعریف یہ بھی ہے، لیکن ایک احسان یہ بھی ہے، اونچا درجہ ہے احسان کا. جو حق تھا اتنا دیا، لیکن حق سے زیادہ دینا یہ ہے احسان. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی مومن بڑا ہے تو اس کا عمل بھی بڑا ہونا چاہیے، مومن بڑا ہے تو اس کا دل بھی بڑا ہونا ہے. یہ تو حصہ تو کوئی بھی دیتا ہے، حصہ تو کوئی بھی دیتا ہے، اس سے بڑھ کے دینا یہ کون کر سکتا ہے عمل؟ یہ صرف مومن کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ہر جمعہ سنتے ہیں آپ. کیا آپ نے کبھی غور فرمایا، ذہن شریف پہ زور ڈالا کہ یہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے، بار بار ہر جمعہ یہ آیت پڑھتے ہیں، پورا خطبہ ہو جانے کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. خبردار، میں نے جو دیا ہے نا اس میں ناانصافی نہ کرنا. جو قریب کے لوگ ہیں پہلے ان کا حق ہے. پروردگار عالم قیامت یہ نہیں پوچھے گا کہ مسجد کی گیٹ پر فقیر تھے، یتیم تھے، لاوارث تھے، بھوکے تھے، ننگے تھے، ان کو کیوں نہیں دیا بھائی؟ یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. پہلے پوچھے گا تمہارے رشتہ دار تھے، قریب تھے، بھائی بہن تھے، ان کو کیوں نہیں دیا تم نے؟ ان کا خیال کیوں نہیں کیا تم نے؟ ایتاء ذی القربى، یہ قربہ کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی شان بتائی. کیا بتا؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ ان سے فرمائیے لوگوں تمہارا دھن، تمہارا دولت تم مجھے دینا چاہتے ہو، تم مجھے پیش کرنا چاہتے ہو؟ ارے بھائی مجھ کو تو اللہ نے ایسا غنی بنایا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے.
سونے کے چاندی کے بن جائے. میں اگر چاہوں, اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا, اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے سمجھا نہیں, بحثوں میں الجھے ہوئے, مناظروں میں الجھے ہوئے. اس ایک بات کو سمجھ لیتے تو سارے جھگڑے, سارے قضیے ختم ہو جاتے. اگر میں چاہوں اشارہ کر دوں تو یہ جو پہاڑ ہے نا, یہ سونے کے ہو جائے. بھائی آدمی کیا چاہتا ہے؟ سونا چاہتا ہے. میرے ساتھ چلنے لگے, نصیب سونے کے ہو جائیں بلکہ میرے ساتھ چلنے لگے. حضور نے فرمایا مجھے تمہارا سونا, چاندی, دھن, دولت, روپیہ, پیسہ کچھ نہیں چاہیے. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. وہ کون ہے؟ وہ قربا. دیکھیے قربا کی کتنی اہمیت ہے. دوستوں کی اہمیت ہمارے پاس ہے. دوستوں کے ساتھ پارٹیاں ہو رہی ہیں, دوستوں کے ساتھ کہاں کہاں جا رہے ہیں ہم, گھر والوں کو پوچھتے ہی نہیں. بھائی ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ہم دوست کو دودھ تو پلا رہے ہیں لیکن بھائی کے منہ میں پانی کا ایک خطرہ نہیں ڈالتے, نہیں پوچھ رہے. اسلام اس سے ہٹ کے اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اپنوں کو پوچھو, اپنوں کا حق پہلے ہے. اور اللہ اس حق کو یاد دلا رہا ہے. اللہ یاد دلا رہا ہے, خطیب صاحب ہر جمعہ یاد دلا رہے ہیں. ہر جمعہ یاد کرنے کی بات ہے, بھولنے کی بات نہیں ہے. انسان بھول جاتا ہے, بھلکڑ ہے. یاد رکھنے کی بات ہے, بھولنے کی بات. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی, برائیوں سے روکتا ہے. آپ مومن ہیں, نماز کے کام ہی برائیوں سے رکھنے. جب تک نماز پڑھیں مسجد میں آپ برائیوں سے رکے, باہر نکلتے ہی کیا ہو رہا ہے؟ پھر بھی شروع ہو گیا. تو نماز کا کچھ فائدہ ہوا آپ کو؟ ایسی نماز پڑھو کہ اندر بھی آپ کو محفوظ رکھے, باہر بھی آپ کو محفوظ رکھے. اندر بھی محبوب خدا بنائے, باہر بھی محبوب خدا بنائے. مطلب مسجد میں بھی مسلمان رہو, بازار میں بھی مسلمان رہو. اللہ پاک مسلمانی کے یہ جذبہ, یہ نور ہمارے سینوں میں نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.